اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی اہمیت پر بات کریں گے کہ ہمارا معاشرہ جو 90% لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ قرآن پاک سے ویسے ہی دور ہیں، اور جو باقی 10% ہیں اس میں بھی 9% جو لوگ ہیں وہ صرف اس کو تلاوت کے طور پہ پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے بوجھے پڑھتے ہیں اور ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ صبح و شام وہ لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلے تو ایک لاجیکلی بات کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پہ نیکی ہے، اور وہ اس لیے اس کو ثواب سمجھ کے پڑھے جانے کا الف لام میم، تو یہ 3 حرف ہیں تو 30 نیکیاں بن گئی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے قرآن کو سمجھ لیا، اس پہ عمل پیرا ہو گئے، اب آپ نے یاد دہانی کے لیے روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ لیکن لاجیکلی اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ اس کو بجائے پانی پینے کے آپ پانی 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 سارا دن گردانتے رہیں، آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں، جب تک آپ پانی نہیں پئیں گے۔ یا آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کھانا یا روٹی لگاتے راگ الاپتے رہیں تو آپ کی بھوک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ یہ آپ کی زندگیوں کو سمجھنے کے لیے، آپ کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے یہ کلام آیا ہے، تو منطقی اور لاجیکلی طور پر بھی ایسے پڑھنے کا کوئی جواز یا ثواب نہیں ہے۔ اور جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے تو میں چند آیات آپ کو، ویسے تو 20 ہیں لیکن چند آیات میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن مجید اصل میں کیا کہہ رہا ہے، کہ قرآن کیوں نازل ہوا، اور جو نہیں سمجھ کے پڑھ رہے، عقل سے نہیں کام لے رہے، ان کے بارے میں کیا وعید آئی ہے۔ سب سے پہلے تو سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور کو بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اب نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو اس کو سمجھ کے پڑھے گا۔ ایک اور آیت ہے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم قوم کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب کو پڑھے تو جا رہی ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہی۔ عمل کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ کبھی اس کو سمجھنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور رسول کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جن پر بھی کتابیں نازل ہوئی، میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کون ہے؟ اب 2 ہی ہے، یا صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ تو عمل پیرا تھے، اہل بیت کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ آج کل ہمارے دور کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن کو ایک صرف ثواب کی کتاب سمجھ کے اس کو پڑھے جا رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوئی توفیق نہیں ہے۔ سورۃ المحمد آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر ان کے تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی غور و فکر تبھی کیا جائے گا جب آپ ان آیات کو، قرآن پاک کے احکام کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ تاریخ ابن کثیر ایک کتاب ہے، اس میں غزوہ تبوک کے واقعات ایک چیپٹر میں ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جس نے اپنے گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھ کر یا پیدل اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ وہ موت سے جا ملا، شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں۔ اور گمراہ اور فاسق شخص وہ ہے، دوبارہ سنیے، گمراہ اور فاسق شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے مگر اس میں کی گئی بات پر توجہ نہیں دیتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ اور ایک اور مسند احمد میں آئی ہے 1318 حدیث نمبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پڑھنے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو یہ وہ آیات ہیں، اور آخر میں جو 2 آیات میں آپ کو سنانے والا ہوں یہ آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ قرآن اصل میں آپ کو اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے آیا ہے، ہم اس کو پڑھ کے سوتے ہیں سکون کی نیند سے، کیوں؟ کیونکہ کبھی سمجھا نہیں ہے۔ سورۃ الصاد آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بابرکت کتاب ہے، یہ برکتوں والی کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں۔
یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے اور عقل رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ عقل والے کون ہیں؟ جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کا جواب آگے سورۃ الانفال آیت نمبر 21 اور 22 میں آ گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں، نہ وہ سمجھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں، بس ایک راگ لاپے جا رہے ہیں اور پڑھی جا رہے ہیں۔ اور دوسری 22ویں آیت میں کیا فرمایا سورۃ الانفال کی؟ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل سے کام کون نہیں لیتا؟ جو اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ خدا کے لیے خدا را آج ہی سے اپنی عادت بنا لیں کہ آج ہی سے کم از کم روزانہ 10 آیات ترجمے سے، کوئی بھی اپنے اپنے مکتب فکر کے تراجم لے لیجئے، میں کوئی مینشن نہیں کرتا، لیکن خود سے سمجھ کے پڑھیے۔ 10 آیات ڈیلی آپ اس کو ترجمے کے ساتھ، جہاں پہ سمجھ نہ آئے اس کی تفاسیر ڈھونڈیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔